اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، ایک کتاب ہے زرقانی شریف، جلد 4 صفحہ نمبر 291 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکانہ پہلوان سے کشتی ایک بہترین واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ آپ کے سامنے سے گزرا۔ حضرات محترم، کہاں کا پہلوان تھا؟ عرب کا، اور مشہور پہلوان تھا، بڑا طاقتور، جس کی شہرت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی، یعنی آپ نے رکانہ پہلوان سے کہا، اے رکانہ، کفر کو چھوڑ دے اور اسلام کی طرف آ جا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔ حضرات محترم دیکھیے، اس کے خیال میں یہ بات تھی کہ یہ کشتی کیا لڑیں گے، اور جب یہ کشتی نہیں لڑیں گے تو مجھے اسلام کی طرف بلا بھی نہیں پائیں گے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ہر خوبیوں کا مالک بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، حلیمہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، محبوب رب اکبر تیار ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اگر تیری یہ شرط ہے تو مجھے منظور ہے، اور اس سے کشتی لڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ حضرات محترم، تو رکانہ نے کہا کہ ابھی میرے جو خدا ہیں وہ تیار نہیں تھے، ان کا کرم مجھ پر نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں آپ سے دوبارہ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت کو قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا۔ حضرات محترم، کوئی عام بات تھوڑی نہ تھی، پیغمبرانہ طاقت جو ہے اس کے پیچھے تھی، اور پیغمبرانہ طاقت کی تاب کیسے رکانہ لا سکتا تھا؟ حضرات محترم، اور حیران ہو گیا وہ، اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن میں ہی مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رکانہ پہلوان سے کشتی لڑا، اور کشتی لڑ کر میرے آقا نے 2 مرتبہ رکانہ پہلوان کو زمین پر پٹک دیا۔ حضرات محترم، اور ہر گیم کا ایک اصول ہوتا ہے، اور کشتی کا ایک اصول ہے کہ اگر پہلوان کی پیٹھ کو زمین پر لگا دی جائے تو اس کی شکست ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکانہ پہلوان کو شکست دیا۔ حضرات محترم، بعض مؤرخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کے بعد رکانہ فوراً مسلمان ہو گیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کشتی دنیا داروں کی طرح نہیں تھی، اور میڈل حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، دین کے فروغ کے لیے تھی، دین کے تبلیغ کے لیے تھی۔ حضرات، یقیناً کشتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، مگر عام طور پر آج کل جو پہلوانوں کے لڑنے کا طریقہ ہے کہ ان کی جانگیں کھلی رہتی ہیں، جانگ کا کھلا رکھنا یہ حرام ہے۔ حضرات محترم، میں ان تمام باتوں کو سنانے کے بعد یہ کہوں گا کہ اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، کشتی لڑنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، اور طاقت کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہماری قوم میں
جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، جیسے ڈرگس اور جو ہیں اس کے علاوہ اور بھی نشہ آور چیزیں، تمباکو وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کہ سگریٹ اور بیڑی اور شراب، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کے استعمال سے ہمیں رکنا چاہیے۔ میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، آپ کی زندگی آپ کی قوم کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بڑی قیمتی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس طرح خیال رکھیں کہ اللہ اگر ہمیں طاقت دے گا تو ہم اس سے اللہ کی عبادت زیادہ کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، جو باتیں ہماری آپ کو اچھے لگیں لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ ہمارے دینی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔